بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک تمام احباب بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ عزیز دوستو، میں اور آپ یہاں پہ اِصالِ ثواب کے لیے میلاد پاک کی محفل سجائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماسٹر ظفر صاحب کے والد محترم کے اِصالِ ثواب کے لیے اور محفل سجی ہے میلاد کی۔ سبحان اللہ۔ کیسا عجیب انداز ہے۔ اور پھر خدا گواہ ہے، آپ کب سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں پہ کوئی غیر شرعی کام آپ نے دیکھا ہے؟ کیا ہوگا یہ؟ تلاوت ہوئی ہے، نعت پاک پڑھی گئی ہے، واعظ و نصیحت نبھائی، اب اس کے بعد پھر قرآن پڑھیں گے اور پھر کچھ دیر جب تک میری نوکری ہے میں بھی ڈیوٹی کروں گا اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ دعا بھی عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتوں کا نا ایک گلدستہ اکٹھا کریں گے۔ ایک پھول درود کا ہوگا، سبحان اللہ، ایک پھول نعت کا ہوگا، ایک پھول واز کا ہوگا، ایک پھول دعا کا ہوگا، اور جیسے آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارے پھول بھی اکٹھے ہو جائیں گے، سبحان اللہ، تو کتنا بڑا گلدستہ اکٹھا ہو جائے گا۔ اور یہ اتنا بڑا گلدستہ اکٹھا کر کے ہم سب سے پہلے تو اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور پھر عرض کریں گے کہ مولا یہ تحفہ ہم نے تیرے حبیب کو دیا ہے، اب وہ تو کریم ہے نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، وہاں تو دامن پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں تو بن مانگے ملا کرتا ہے۔ اب جب ہم وہاں پہ یہ پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گے جس میں درود بھی ہوگا، جس میں نعت بھی ہوگی، جس میں واز بھی ہوگا، جس میں ذکر اذکار بھی ہوگا، اور آپ سب کی سبحان اللہ بھی ہوگی، اب یہ جب اکٹھا ہو کے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو ادھر سے خالی تو نہیں ہمیں لوٹایا جائے گا، ادھر سے تو کئی گنا بڑھا کے حضور جب وہ واپس لوٹائیں گے، اور جو واپس لوٹایا جائے گا ہم ماسٹر ظفر صاحب کے والد صاحب کو پہنچا دیں گے۔ اب بتائیں یار اس میں، اب ابھی کہتے ہیں اس پہ بھی دلیل دو، اس پہ ہم کیا دلیل دیں اور اس پہ ہم کیا بتائیں کہ بھئی اس کے لیے بھی بھئی نبی کی نام پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور واعظ و نصیحت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ اچھا دوسری بات، ابتداً یہ بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں، یہ موقع میلاد شریف کا وہ موقع ہے، میری عادت نہیں، آپ مجھے سنتے رہتے ہیں کہ میں کہوں بھی سبحان اللہ کہیں یا نعرہ لگائیں یا ایسے کہیں، یہ میری عادت نہیں ہے، نہ میں نے کبھی کہا ہے، لیکن یہ جو موقع ہے نا میلاد شریف کا موقع، یہ وہ موقع ہے کہ جب حبیب خدا گئے تھے نا عرش پہ، اللہ نے فرمایا تھا کہ سبحان اللہ، واقعہ معراج کا آغاز اللہ تعالیٰ نے جب کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ۔ یہ سوچتے نہ رہنا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ آسمانوں کو پار کیا، پھر جناب والا سدرۃ المنتہا سے بھی پار، پھر لا بقا کی بلندیوں پہ، قاب قوسین کے مقام پہ، بلکہ او ادنا پہ جا کے بھئی حبیب اتنی بلندی پہ کیسے چلے گئے؟ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ۔ اور پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک ہے، وہ اگر چاہے تو آگ میں سے ابراہیم علیہ السلام کو سلامت بچا سکتا ہے، اگر چاہے تو چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو بچا سکتا ہے، اگر چاہے تو قوم ہود پہ جب آندھی چلے اس آندھی میں سے ایمان والوں کو بچا سکتا ہے۔ بھئی جو رب یہ ساری شانیں دکھا سکتا ہے وہ رب اپنے محبوب کو لامکان کو بھی بلا سکتا ہے۔ اچھا بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جب حبیب گئے لامکان پہ
قرب کی منازل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا آغاز کیا سبحان اللہ سے۔ تو جب دنیا میں تشریف لائے، یہ میلاد کا موقع وہی موقع ہے نا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جب حضور ادھر جائیں تو آواز آتی ہے سبحان اللہ، تو جب حضور ادھر آئیں تو ادھر سے بھی تو آواز آنی چاہیے نا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ حیدری۔ اچھا بلا تمہید زیادہ لمبی گفتگو نہیں، میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں ایمان والوں کی بات نہیں کی، یہاں چونکہ آمد مصطفیٰ کا ذکر تھا، حضور کے آنے کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو خاص نہیں کیا کہ مومنوں تمہارے پاس آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے جہان کی طرف بھی ہے، ہر ایک کی طرف، وہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہو، وہ کسی فرقے کے ساتھ تعلق ہو، وہ کسی سوچ کے ساتھ تعلق ہو، ہر ایک کو خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے گروہ انسانیت، قد تحقیق جاءکم، تمہارے پاس آیا، تمہارے پاس آئی برہان، ایک واضح اور روشن دلیل۔ اچھا یہاں ایک اور بڑے مزے کی بات ہے، پہلے آیا یا، اس پہ ہے مادہ، اور پھر آگے ایو، اس پہ ہے شاد، آگے آگیا قد، اور آگے برہان، اس پہ آگے تنوین، اور علماء بیٹھے ہیں تنوین تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اچھا زیر بھی، زبر بھی، شد بھی، مد بھی اور قد بھی، جیلم کے بابے نے ایسے تو نہیں تکھا، زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکا خبر نہ کائی خاصاں رمضان پائیاں۔ اور پھر دیکھیے حبیب کی آمد کا ذکر ہے تو اللہ کتنی شد و مد کے ساتھ کر رہا ہے، بڑی اہتمام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تعظیم، تنوین تعظیم کی بھی لگائی، قد بھی لگایا، پھر شد بھی لگائی، پھر مد بھی لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے لوگوں تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ گئی۔ اب دیکھیں جب عالم ارواح میں تھے نا ہم، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے، تمام ارواح نے جواب دیا تھا بلا ربنا، کیوں نہیں مولا، تو ہمارا معبود ہے، ہمارا مسجود ہے، تو ہمارا محبوب ہے، ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے آگے سر جھکائیں گے، تیری محبت میں جئیں گے، تیری محبت میں مریں گے، تیری جستجو کریں گے، تیرے لیے تڑپیں گے، تیرے آگے جھکیں گے، تیرے آگے رکوع کریں گے، تیری تسبیحات پڑھیں گے، تیرے لیے تکبیرات پڑھیں گے، مولا ساری زندگی تیرا نام علامتے گزاریں گے، الست بلا ربنا، کیوں نہیں مولا، تو ہمارا معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ اب عالم ارواح سے ہم آگے عالم وجود کے اندر، حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے عالم وجود میں بھیجا، جناب آدم علیہ السلام سے یہ سلسلے کا آغاز ہوا، اور اب تک چل رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، بنی آدم آتے رہے، موجود ہیں اور آتے رہیں گے۔ اب انسان وہاں پہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ مولا تو ہمارا معبود و مسجود و محبوب ہے، تجھ سے محبت بھی ہے، تجھ سے محبت کریں گے بھی، تیری محبت میں جئیں گے بھی، اور تیری محبت میں مریں گے بھی۔ یہ وعدہ میں نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا، قرآن گواہ اس بات پہ، کوئی بھول جائے تو الگ بات ہے۔ اعلیٰ حضرت ملفوظات شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ الست والی بات یاد ہے، یعنی وہ جب اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے حضور یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے آپ نے جواب دیا تھا بلا وربنا، حضور سب سے پہلے آپ نے جواب دیا تھا، یہ بھی یاد، کوئی بھول گیا کسی کو یاد ہے۔ جناب ویسے کرنی سے جب ملنے گئے نا حرم بن حیان، تو حضرت ویسے کرنی نے نام لے کے پکارا یا حرم بن حیان، کہنے لگے آپ کو میرا نام کیسے یاد آ گیا؟ فرمایا جو وہ الست میں ایک دوسرے کو جانتے تھے نا وہاں پہ، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو جانتے، جنہوں نے وہاں پہچانا تھا وہ یہاں بھی پہچانتے۔ اچھا کوئی بھول گیا کسی کو یاد ہے۔ اب جب عالم ارواح سے عالم وجود کے اندر ہم آئے، اب چونکہ ہم وہاں پہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ تو ہمارا معبود ہے، تو ہمارا محبوب ہے، اب ہمیں اس سے محبت تھی، اور جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے بندے کا دل کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھوں، میں اس کو دیکھوں، میں اس کی طرف سفر کر کے جاؤں اگر وہ دور ہے۔ یہ بندے کے جذبات ہوتے ہیں، یار میں اپنے محبوب کے قریب بیٹھوں۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر کہنا نہیں پڑتا، پھر دلیلیں مانگنی نہیں پڑتی، جو کسی دا عاشق ہوئے وہ گل اسے دی کردا تے سو مکر بہانے پاکے ہو دے ہی مرنے مردہ۔ وہ کبھی معراج کا جلسہ سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی میلاد کا جلسہ سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، جب محرم کا مہینہ ہو تب بھی حضور کا ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سفر کا مہینہ ہو تب بھی نعت مصطفیٰ کی پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا، یہ محبت ایک ایسا جذبہ خدا بندے قدوس نے رکھا ہے، یہ جس سے ہو جاتی ہے بندے کا دل کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھوں، اس سے بات کروں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، یہ ڈنڈا ہے، میں اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، میں بکریوں کو بھی ہانکتا ہوں، کئی دوسرے کام بھی کرتا ہوں۔ اب سوال تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب تھا ڈنڈا ہے۔ اتنے لمبے جواب دینے کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا کلام کسی بندے سے نہیں ہو رہا تھا، خدا بندے قدوس سے ہو رہا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے میری گفتگو طویل ہو، میری بات لمبی ہو، کیونکہ جب محبوب سے بات ہوتی ہے نا پھر آج کل اس سے محبت ہے بڑی۔ جب رات کو ہمارا نوجوان بیٹھتا ہے نا پھر صبح فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور وقت کا پتہ نہیں لگتا۔ یہ تجربے یہ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں، یہ تجربہ ہر بندے کی جیب کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اچھا ایسے وقت گزر جاتا ہے جب محبوب جس سے محبت ہوتی ہے نا، جب محبوب سامنے ہو پھر باتیں بھی ہوتی ہیں، دل کرتا ہے بندے کا میں اس کے پاس بیٹھوں، اس کو دیکھوں، ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھوں، اور بار بار نہیں پھر کئی بار دیکھوں، اور پھر اگر وہ کہیں دور ہو تو اس کی طرف سفر کر کے جب یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ اس میں کوئی انسان کو دوش نہیں ہے۔ جب یہ دل اٹکتا ہے نا پھر جس کے ساتھ اٹکتا ہے، اور یہ تو پھر الگ بات ہے نا، کسی کا مرغوں پہ اٹک جاتا ہے۔ یہ جن کو مرغوں سے محبت ہوتی ہے نا وہ دیکھیں کیسے مرغوں کی لڑائیوں کے شوقین ہوتے ہیں۔ کسی کا کبوتر میں اٹک جاتا ہے، وہ کبوتروں کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کسی کا کھیل کود میں اٹکا ہوتا ہے، وہ کھیل کود کا دیوانہ ہوتا ہے۔ کسی کا کسی عورت کے پیچھے دل اٹک جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائی یہ ساری محبتیں فانی ہیں، یہ فنا ہو جائیں گی، صرف ایک محبت باقی ہے، وہ باقی رہے گی جو خدا سے کی جاتی ہے یا اس کے حبیب مصطفیٰ سے کی جاتی ہے۔ اچھا بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جس سے محبت ہوتی ہے یہ انسان کی طبیعت اور فطرت کے اندر ہے، اس کا دل کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھوں، اس کو دیکھوں، اس سے بات کروں، اس کی طرف سفر کروں۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ جس سے محبت کا ہم دعویٰ کر کے آئے تھے اس کی طرف سفر کیسے کریں؟ وہ تو ہر جگہ ہی ہے۔ وہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارب سے بھی قریب ہوں۔ میں جس سے ہمیں محبت ہے ہم اس کو دیکھیں کیسے؟ کیونکہ دیکھا اس کو جاتا ہے جس کی شکل ہو، اور شکل علماء ریاضی کہتے ہیں کہ حدود کے ملانے سے بنتی ہے۔ جب حدیں ملتی ہیں، حدود ملتی ہیں تو شکل بنتی ہے، اور جو حد میں ہو وہ محدود ہوتا ہے، جو محدود ہو وہ معبود نہیں ہوتا۔ جو محدود ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو معبود ہو وہ محدود نہیں ہو سکتا، وہ لامحدود ہے۔ اچھا ہماری مجبوری یہ ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ دیکھنے کے لیے شکل ضروری ہے اور شکل کے لیے حد ضروری ہے۔
اور وہ تو لامحدود ہے، اس کی تو حد کوئی نہیں ہے۔ جب حد کوئی نہیں ہے تو شکل بھی کوئی نہیں ہے، جب شکل کوئی نہیں تو دیکھیں کیسے، اور پھر سفر کیسے کریں، کیونکہ اس وہ تو ہر جہت کے اندر ہے۔ وہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جدھر نظر کرو گے ادھر تمہیں خدا کے جلوہ ہی نظر آئے گا۔ اب ہماری مجبوری یہ ہے، نہ ہم سفر کر سکتے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے، لیکن محبت تو ٹھاٹھے مار رہی تھی نا بھی ہم نے محبوب کو دیکھنا ہے۔ اور یہی وہ جوش تھا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بے قرار ہو کے کہا تھا مولا مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کر دی، کئی دیگر انبیاء نے دیدار کی خواہش کی، اور یعنی یہی وہ طرف تھی ہم اس محبوب کو دیکھیں، ہم اس معبود کو دیکھیں، لیکن وہ تو لامحدود ہے، اس کی شکل نہیں ہے، اس کے لیے جہت کوئی نہیں ہے۔ اب اس کی طرف نہ سفر ہو سکتا ہے، نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن قربان جائیں رب کائنات نے جو بھی جذبہ، جو بھی انسان کی فطرت کے اندر کوئی مادہ رکھا ہے نا، اس کی تسکین کا کوئی نہ کوئی سبب میرے رب نے بنا کے بھیجا ہے، ازل سے بنا دیا تھا۔ اور جو یہ جذبہ رکھا تھا ہم اپنے محبوب کو دیکھیں، ہم اپنے معبود کو دیکھیں، ہم اپنے مسجود کو دیکھیں، اس جذبے کے لیے رب نے 12ویں میلاد کی شب کو پیدا فرما دیا۔ 12ویں کی رات نے یہ مسئلہ حل کر دیا، 12ویں کی رات نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ بھی وہ کیسے؟ وہ میرے بھائی ایسے کہ یہ ایسی صورت ہے جو دیکھنے میں چہرہ مصطفیٰ ہے لیکن حقیقت میں جلوہ خدا ہے۔ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق انا مرات جمال الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، میں خدا کے جلووں کا آئینہ۔ چہرہ مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے وہم و گمان میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور وہ کسی نے کہا تھا کہ رخ کہ آئینے میں مصور جڑا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا۔ یہ ایسی ذات چہرہ مصطفیٰ کہ اس چہرے کو بنا کے نا پھر رب نے بھی فرمایا برہان من ربی۔ یہ ایسی واضح دلیل ہے، یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ چہرہ مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، افکار مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار، کردار، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ اور یہ ایسی دلیل ہے، اس دلیل کو جس نے صدق کے دل سے دیکھا ہے نا وہ غلام ہی ہوگا۔ جناب عبداللہ ابن سلام بھی آئے تھے اور حضور کے چہرے کو دیکھا، کلمہ پڑھ دیا۔ کسی نے کہا تو نے کوئی بات بھی نہیں کی، کلمہ پڑھ دیا۔ کہنے لگے عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب حضور کے چہرے کو دیکھا مجھے پتہ لگ گیا کہ اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا حنین سے واپس آ رہے ہیں۔ جب حضور نے فتح مکہ کیا اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، کفار بھی اس غزوے کے اندر شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک جگہ پہ کچھ دیر کے لیے پڑاؤ کیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بھئی قافلے کو ٹھہراؤ، ہم نماز پڑھ کے پھر آگے چلیں گے۔ نماز کا وقت ہو گیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو فرمایا بلال اٹھو اذان پڑھو، بلال اٹھو اذان پڑھو۔ یہ تھے کہ سنتے ہو؟ بلال اٹھو، حضور کی ذات، حضور کی ان معجزات کا ذکر، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس چہرے کو دیکھ کے کہ پہلی نظر ہی لوٹ لیا ماہی سن تیرے ہار شنگارا، سونے نین تے سونیاں زلفاں کئیاں دوروں مارن مارا تے کسے نو کول نہ پھٹکن دیتا، تیرے حسن دے پیارے دارا، تو ایک کی گلہ تو نہیں آزم تے ہو گئے غیر ہزارہ۔ اس ذات کے چہرہ پاک کی بات ہو رہی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اذان پڑھنی شروع کی۔ اب وہ علاقہ جس بستی سے حضور گزر رہے تھے نا وہاں پہ قریب کافروں کی بستی تھی، کیونکہ اس وقت تک ابھی پورے عرب کے اندر اسلام نہیں آیا تھا، کفار کی بستی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اذان بلند کی نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس بستی کے بچے نابالغ چھوٹے چھوٹے وہ اکٹھے ہو کے آگے تماشا دیکھنے کے لیے،
کہ بھئی، اور یہ جہاں بھی یہ میں نے چند دن پہلے دیکھا، اونٹوں کا ایک قافلہ آیا، وہ بچوں کو اونٹوں پہ سیر کروا رہے تھے، پورے محلے کے بچے اکٹھے ہو گئے، جس نے بیٹھنا تھا یا نہیں بیٹھنا تھا لیکن اونٹ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کا لشکر آیا، اب جو قریب کافروں کی بستی تھی وہاں کے بچے اکٹھے ہو کے دیکھ رہے ہیں، بھی دیکھیں تو صحیح کون محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابہ، وہ کافروں کے بچے اکٹھے ہو کے آئے، حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھنی شروع کی، اور اب جانتے ہیں بچوں کو نقل اتارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ بچے نقل بڑی اتارتے ہیں، اور ہر ایک کی اتارتے ہیں، استاد کی بھی اتارتے ہیں، استاد کی بھی نقلیں اتارتے ہیں، مذہب کوئی بھی اذان پڑھتا اس کی نقلیں بھی اتار دیتے ہیں۔ اچھا، ان بچوں کو نقل اتارنے کا ذرا شوق ہوتا ہے۔ اب وہ بچے تو تھے کافروں کے، لیکن ہے تو بچے تھے نا، بچے۔ اب ان کی عادت ہے کہ وہ بچے نقلیں اتارتے ہیں، حضرت بلال حبشی اذان پڑھ رہے ہیں، وہ حضرت بلال کی نقل اتار رہے ہیں۔ اب یہاں میں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا، نقل کبھی کبھی نا اچھی ہوتی ہے اگر کسی اچھے کی جائے، اگر کسی اچھے کی جائے نا تو نقل اچھی ہوتی ہے، اگر کسی برے کی جائے تو نقل بری ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی، یورپ کی نقالی نہ کرو، اگر نقالی کرنی ہے تو محمد مصطفیٰ کی کرو، حضور کے غلاموں کی کرو، مدینے کے تاجدار کی کرو، اس نقالی کے اندر دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے۔ ان بچوں نے نقل اتارنی شروع کی حضرت بلال کی، حضور کے یار کی، حضور کے مؤذن کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ان میں سے نا سب سے بلند آواز ایک بچہ تھا، اس کی عمر تھوڑی زیادہ تھی اگرچہ، اور اس کی آواز بھی باقی بچوں سے بلند تھی، وہ بھی بچوں کے ساتھ مل کر نقل اتار رہے تھے، اور ان کی آواز سب سے بلند تھی، اور حضرت بلال حبشی کی نقلیں اتاری جا رہی ہیں۔ جب اذان مکمل ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا جلدی سے جاؤ، یہ بچے ہم پھڑ کے لے آؤ، ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ۔ یہ جو شرارتیں کرتے ہیں نا تو یہ بھی سن لو، شرارتیں ہر دن چنگیاں نہیں ہوتی ہیں، اور پھر خصوصاً حضور کی بارگاہ میں جب حضور کا ذکر ہو، بات حضور کی بارگاہ تھی، یہاں حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب حضور نے فرمایا جاؤ ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم گئے، بچوں کو گھیر گھار کے نہ پکڑ کے لیا حضور کے دربار میں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی کیڑا کیڑا نقلہ لانگا سی۔ اب سارے اتار رہے تھے، سارے سر نیچے پھینک کے نہ کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اونچی آواز کس کی تھی؟ یہ بلند آواز میں نقلیں کون اتار رہا تھا؟ تو سارے بچوں نے نا ایسے سر نیچے پھینک کے اشارہ انگلی کا کیا ابو معذورہ کی طرف، یا رسول اللہ یہ نقلیں اتار، اس کی آواز بلند تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری آواز بلند تھی۔ اب سر نیچے پھینک کے اور جو ہے وہ بعدم کھڑے ہو گئے۔ اب مجرم بھی تھے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہا فرما۔ اب مجرموں کو پناہ بھی تو پھر اسی در پہ ملتی ہے نا۔ اب وہ مجرم تو تھے، جرم تو ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی نقل تو نے اتاری ہے۔ اب سر نیچے پھینکا، اعتراف کر لیا۔ اعتراف کرنا ہی جناب آدم کی اولاد کا خاصہ ہے، اکڑنا یہ ابلیسیوں کا خاصہ ہے۔ گناہ کر لو، جھک جاؤ، بس معافی مانگ لو۔ اس نے سر نیچے پھینکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر لا نقل، پھر اتارو نقل۔ اب پہلے تو اتاری تھی اپنی موج میں، اب حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کیسے نقل اتارے؟ کہتے ہیں کہ میری تو آواز ہی نہ نکلے روب سے، اور حضور کا روب، حضور فرماتے ہیں میں تو 6 میل تک کافر دشمن پہ میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کی ذات والا صفات، اب حضور کے سامنے نا روب سے اب آواز ہی نہ نکلے، کہتے ہیں کہ نہیں میرے حضور نہیں میں نے نہیں اتارنی، میں نے نہیں اتارنی۔ اب پتا تھا ادھر پہلے ہی سزا بار ہو چکا ہوں اور پہلے ہی سزا کا حقدار ہوں، اب پھر اتاری تو زیادہ سزا ملے گی۔ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں حضور میں نے نہیں اتارنی۔ حضور نے فرمایا اتار نقل، کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں چلانی۔ حضور نے پھر فرمایا اتار، پڑھ دوبارہ جو کہہ رہا تھا۔ کہنے لگے حضور میں نے نہیں کہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ لیا ابو معذورہ کا اور اپنے قریب کیا، اپنے قریب کر کے نا اب حضور نے پڑھانا شروع کیا۔ اب چونکہ وہ کافر تھے پہلے تو ان کو اذان آتی تو نہ تھی، پہلی دفعہ جناب بلال کی زبان سے سنی تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پڑھانی شروع کی، فرمایا پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا نہیں جن پہلے پڑھنا سے منجی پڑھ، ذرا آواز بلند کر کے ذکر کرنا اللہ کی کبریائی کا، اور آپ بھی سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے کہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں ذرا اونچی آواز میں کیا سنیں۔
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब डरते डरते थोड़ी आवाज और निकाली, पर मैं ऐसे भी नहीं, जरा और बुलंद आवाज का, जैसे पहले करता था। अब मरते क्या ना करते, अब बुलंद आवाज से ना कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुजूर ने फिर दोहराया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वैसे ही दोहराया। और मैं पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा पढ़ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, पढ़ दिया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और मैं पढ़, ये सारी अजान की तरकीब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उनकी जुबान से दोहराई। अब दोहराई तो पहले भी थी, हजरत बिलाल की नकल भी उन्होंने उतारी थी, लेकिन अब जब हुजूर ने पढ़ाई ना अजान, और अजान हुजूर ने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था वो मजूरा का, और जब अजान मुकम्मल हो गई मेरे पाक नबी ने हाथ छोड़ा, फरमाया चल अब जा, तेरी सजा माफ हो गई। कहने लगे हुजूर अब किधर की माफी है, अब किधर छोड़ते हैं, लजपाल प्रीत नु छोड़ दे नहीं, जिदी वहां पर लैन पर छोड़ दे नहीं। हुजूर मेरा बाजू पकड़ लिया, अब छोड़े ना, अब छोड़े ना। और फिर जिसको एक दफा हुजूर पढ़वा दे उसके तो राग के अंदर कलमा रच बस जाता है। और जिनको हुजूर ने खुदा की वहदानियत और अपनी रिसालत का इकरार करवा लिया था, वो कैसे निकल सकता था। कहने लगे हुजूर अब मैंने कहीं नहीं जाना, हुजूर अब आपके दल का गुलाम बन गया हूँ, तुम्हारी जुल्फ के कहती निराली शान रखते हैं, कभी मांगा नहीं करते रिहाई या रसूल अल्लाह। हुजूर अब आपके दर से रिहाई नहीं चाहिए, आपके दर की गुलामी चाहिए। सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या। अच्छा, बात जो मैं कर रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात ना इतनी वाज़ेह दलील है कि जिसने जो सिद्ध के दिल से आया ना वो फिर कभी वापस पलट के नहीं गया। किसी के ज़हन में आ सकता है फिर तो अबू जहल भी आया और उतबा शैबा भी आए, अबू लहब भी आया, फिर उनको कलमा क्यों नसीब नहीं हुआ। मौलाना रूम का वो वाक़या सब ने सुना हुआ है कि अबू जहल ने आके कहा मोहम्मद तेरे जैसा तो बदसूरत कोई नहीं माज़अल्लाह। हुजूर ने फरमाया तुम्हें सच कहा। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक आए, कहने लगे हुजूर आप जैसा तो सोना मैंने कोई नहीं देखा। हुजूर ने फरमाया तुम्हें सच कहा। गुलामों ने अर्ज की लजपाला वो भी सच्चा ये भी सच्चा। फरमाया मैं आईना हूँ, जो मुझे देखता है उसको अपना आप नजर आता है, जो सच्चे दिल से आता है, जो साफ दिल लेके आता है, कभी वापस पलट के नहीं जाता। वो बिलाल हबशी हो, वो अबू ज़र हो, वो अबू बकर हो, वो उस्मान हो, वो मौला अली हो, जो साफ और सच्चा दिल लेके आया वो कभी वापस पलट के नहीं गया। वो इस दर का फैज़ लेके गया है, लेकिन जो काला दिल लेके आया है उसको तो हुजूर नजर ही नहीं आया। कुरान कहता है तराहुम यंजुरूना इलैका वहुम ला युबसिरून। अभी वो आपकी तरफ देखते हो तो हैं, लेकिन आप इनको नजर नहीं आते। जिनको हुजूर नजर आ गए हैं ना वो फिर कोई बिलाल बन गया, कोई अबू ज़र बन गया, कोई वो अवैस बन गया, कोई अबू बकर उमर बन गए। ये ऐसी वाज़ेह दलील है खुदा की कि जो आया वो इस दलील को देख के खुदा की वहदानियत का कायल हो गया। अच्छा, आखिर में वक्त काफी हो चुका है, आप भी तंग पड़ चुके हैं काफी। एक बात मैं वो जरूर करना चाहूँगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात ना ये दलील, हुजूर की ज़ात भी दलील और हुजूर का किरदार भी। ज़ात भी इतनी सोहनी है कि देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। जो देखता है ना वो खुदा के जलवे उसको याद आ जाते हैं। वो कहते हैं चेहरा मुस्तफा को देखते हैं खुदा याद आता है। अच्छा, ज़ात भी इतनी सोहनी और मेरे नबी का किरदार भी बड़ा ही सुभान अल्लाह, बड़ा ही सोना यार। कहीं हमें तो इर्द गिर्द देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो दाएं बाएं मुंह मारने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इतना सोना हबीब हमें दे दिया, इतने साफ किरदार वाला हमें दे दिया, इतने आला किरदार वाला हमें दे दिया। और मेरे भाई मैं ये बात करना चाहूँगा, कुछ लोग होते हैं कि उनमें चंद खसूसियात होती हैं, चंद खामियां भी होती हैं। अल्लाह ताला ने जितनी खसूसियात थी वो सारी कायनात की खसूसियात इकट्ठी करके अपने महबूब के पैकर की सूरत के अंदर कायनात वालों को दे दी। फरमाया अगर देखना चाहते हो तो बंदा चलता हुआ सोना कैसे लगता है, मेरे हबीब की चाल को देखो। अगर तुम देखना चाहते हो कि तिजारत करते वक्त किसी की तिजारत खूबसूरत कैसे होती है और नफामंद कैसे होती है, मेरे हबीब की तिजारत को देख लो। अगर देखना चाहते हो कि इंसान का चेहरा सोना कैसे
होता है, मेरे हबीब के चेहरे को देख लो, पता लग जाएगा इंसान का चेहरा खूबसूरत ऐसे होता है। अगर देखना चाहते हो कि इंसान